أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ تیسرا پارہ 6 سے 7 رکوع تک تلاوت اور ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تدیتم بدین الی اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليؤمن بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسمعوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرة إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذ تبايعتم ولا يدار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله واللہ بكل شيء علیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ کسی دین کا لین دین کرو، اسے لکھ لو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور
جس بات پر حق آتا ہے وہ دکھانا چاہیے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر بے عقل یا ناتواں ہو یا دکھا نہ سکے تو اس کا ولی انصاف سے لکھائے اور 2 گواہ کر دو اپنے مردوں میں سے۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ایسے گواہ چن لو جن کو پسند کرو، کہ کہیں ان میں ایک عورت بھولے تو ایک دوسری یاد دلا دے، اور گواہ جب بلائے جائے تو آنے سے انکار نہ کرے، اور اسے باری نہ جانو کہ دین چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی میعاد تک لکھت کر لو۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس کے قریب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے، مگر یہ کہ کوئی سردست کا سودا دست بدست ہو تو اس کے لکھنے کا تم پر گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو، اور نہ کسی لکھنے والے کو ضرر دیا جائے، نہ گواہ کو نہ لکھنے والے کو ضرر دے، نہ گواہ، اور جو تم ایسا کرو تو یہ تمہارا فسق ہوگا۔ اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو گرد رہن ہو، قبضہ میں دیا ہو، اور اگر تم میں ایک کو دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ تیسرا پارہ 6 سے 7 رکوع تک تلاوت اور ترجمہ میں نے پڑھا۔ یا اللہ پاک اس میں کوئی غلطی ہو پڑھنے میں تو معاف فرما، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔